گزشتہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا یہ حصہ انما لامرئ ما نویٰ، اس کے بارے میں عرض کیا تھا کہ اس پہ اشکال کیا گیا ہے کہ یہاں تکرار ہے۔ جو مفہوم انما الاعمال بالنیات کا ہے وہی مفہوم انما لامرئ ما نویٰ کا ہے، اور تکرار فصاحت بلاغت کے لیے عیب ہے۔ اس کے چند جوابات دیے گئے تھے۔ بھائی عبداللہ آگے آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، آپ کرسی لاؤ ان کے لیے، وہ ضعیف ہے، بیمار ہے، کرسی رکھو ادھر۔ جواب یہ تھا کہ بھی یہ تاکید ہے، اور تاکید میں تکرار ہوتا ہے، یہ فصاحت و بلاغت کے خلاف نہیں۔ جیسے میں نے مثال بھی دی تھی، آج بھی وہی مثال دے دوں جو کہ اور دوں۔ طلحہ میرا بھتیجا بہت سوتا ہے، ماشاءاللہ نیند اس کو بڑی اچھی آتی ہے، اور گہری نیند آنا صحت کی علامت ہے۔ گہری نیند آتی ہے، اٹھاؤ آپ، اٹھنے کا نام نہیں۔ جس کے ابا جان شکایت کرتے ہیں کہ یہ اٹھتا نہیں ہے، اور سبق میں دیر سے آتا ہے، ناغہ کر دیتا ہے۔ اب میں اس کو کہوں طلحہ وقت پر آیا کرو، پھر میں کہوں وقت پر آیا کرو، یہ تکرار ہے، لیکن یہ فصاحت کے خلاف نہیں، یہ ضرورت کے لیے ہے۔ تو تکرار جو بلا ضرورت ہو وہ فصاحت بلاغت کے خلاف ہے، جو تکرار ضرورت کی بنا پر ہو فصاحت و بلاغت کے مطابق ہے۔ اور ایک جواب یہ ہے کہ یہ نیابت کی نفی مقصود ہے۔ انما لامرئ ما نویٰ، انسان کو ملے گا جو خود اس نے نیت کی، یا دوسرے کی نیت معتبر نہیں ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کمرے بیٹھا کہتا ہے میں نیت کر لے رہا ہوں، یہ نیت نہیں ہوگی۔ نماز کی نیت جو کرے گا اسی کی نماز ہوگی، نمازی کو خود نیت کرنی پڑے گی۔ نیت میں نیابت نہیں ہے، نائب بنانا ٹھیک نہیں۔ لیکن یاد رکھو جو قواعد ہوتے ہیں ان میں کچھ مستثنیات بھی ہوتے ہیں، استثناء بھی ہوتا ہے۔ دو مسئلے ایسے ہیں جس میں نیابت چل جاتی ہے۔ بچہ چھوٹا ہے، وہ نیت نہیں کر سکتا، بڑا اس کی طرف سے حج کی نیت کر سکتا ہے، بچے کا حج ہو جائے گا۔ بچے کا مال ہے، لاکھوں روپے ہے، زکوٰۃ دینی ہے، بچہ نیت نہیں کر سکتا۔ بچے کا مال کیسے آ گیا؟ مثلا کوئی بچہ یتیم ہو گیا، اس باپ کے میراث میں اس کو مال ملا، 5 لاکھ مال مل گیا، تو اس مال پر زکوٰۃ ہمارے نزدیک واجب ہے۔ لیکن زکوٰۃ کی نیت کیا کرے؟ بچے کی نیت تو ہے نہیں، بڑا ہی نیت کرے گا، ولی نیت کر سکتا ہے اس کا۔ تو زکوٰۃ میں ولی کی نیت معتبر ہے، حج میں ولی کی نیت معتبر ہے، صغیر چھوٹے کی طرف سے، تو یہ مستثنیٰ بھی ہے۔ تیسرا جواب شیخ الاسلام حضرت مولانا مدنی کا ہے کہ پہلے میں مطلق نیت کا بیان ہے، جو دوسرا جملہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس میں نیت کے درجات کا بیان ہے کہ جس درجے کی نیت ہوگی ویسا پھل پاؤ۔ ایک آدمی نیت کرتا ہے کسی شخص کو دیکھ کر کہ یہ انسان ہے، انسانی ہمدردی ہونی چاہیے، تو اس کے خیر خواہی کرتا ہے، وہ زخمی ہے اس کی مرہم پٹی کرتا ہے، علاج کروا دیتا ہے، یہ بھی اچھی نیت ہے۔ انسانی ہمدردی اچھی چیز ہے۔ ایک درجہ نیت کا یہ ہے۔ ایک نیت یہ کرتا ہے کہ یہ طالب علم ہے، اللہ کا دین پڑھنے والا ہے، میں اس بیمار کو سنبھالوں گا تو اللہ بہت خوش ہوں گے، تو یہ نیت اس سے اچھی، اس درجے کی نیت، اس درجے کا ثواب ملے گا۔ ایک نیت کرتا ہے کہ یہ شخص جو زخمی ہے یہ طالب علم بھی ہے، لیکن یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہے، وہ اس ذہن سے اس کی خدمت کرتا ہے، تو اس طرح اس کی درجے کی نیت کے درجہ ثواب کا زیادہ بڑھ جائے گا۔ گویا کہ انما الاعمال بالنیات میں مطلق نیت کا بیان ہے، اور انما لامرئ ما نویٰ میں درجات نیت کا بیان ہے۔
بقول شیخ الاسلام مولانا مدنی. وہ سمجھ بھی آئی کہ نہیں؟ اور ایک جواب وہ جو علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے دیا، وہ فرماتے ہیں 2 جملے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے، انما الاعمال بالنیات ایک جملہ، اور انما لامرئ ما نویٰ. پہلا جملہ عرفیہ، پہلا جملہ عرفیہ ہے، دوسرا جملہ شرعیہ ہے. کیا معنی؟ جو عرف عام میں ہے جیسی نیت کرو گے ویسا پھل پاؤ گے. شریعت وہی کہتی ہے، شریعت بھی یہی کہتی ہے کہ جیسی نیت کرو گے ویسا پھل پاؤ گے. یہ جملہ شرعیہ ہے، گویا کہ وہ عرف کا بیان ہے، یہ شریعت کا بیان ہے. اور ایک جواب شیخ الحدیث مولانا زکریا کا ہے، وہ فرماتے ہیں تعدد نیات مراد ہے اس جملے میں. انما لامرئ ما میں نیتوں کا تعدد مراد ہے. کیا مطلب؟ کہ اگر کوئی ایک نیت کرتا ہے تو اس کو ثواب اس کے حساب 1 ملے گا، 2 نیتیں کرتا ہے 2 ثواب ملے گا، 3 نیتیں کرتا ہے 13 ثواب ملے گا. مثلا مسجد ہی میں آنا ہے، ایک آدمی صرف نماز کی نیت سے آتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ثواب ملے گا. ایک آدمی یہ بھی نیت کرتا ہے کہ مسجد میں جاؤں گا، فرشتوں کی مسابقت ہے، گناہوں سے بچ جاؤں گا، تو اس نیت سے اس کا ثواب الگ ملے گا. ایک یہ کرتا ہے کہ آج مسجد میں مسافر آئے ہوئے ہیں، میں نے مسافر کی خدمت کرنی ہے، وہ نیت بھی کر لیتا ہے تو اس کو اس کا ثواب بھی ملے گا. تو گویا کہ انما لامرئ ما نویٰ میں نیتوں کے تعدد کا بیان ہے، جتنی نیت کرے گا اتنے ثواب پائے گا. اللہ. اور ایک جواب یہ بھی دیا گیا ہے کہ بھئی پہلے جملے اور دوسرے جملے کا فرق یہ ہے، پہلے جملہ میں انما الاعمال بالنیات میں دار دنیا کا بیان ہے کہ دنیا کے اندر عملوں کا ثمرہ پھل ملے گا نیت کے مطابق. انما لمن نویٰ فی الآخرہ، وہ آخرت مراد ہے. وہ پہلا جملہ دار دنیا کے ساتھ ہے، دوسرا جملہ دار آخرت کے بارے میں ہے، لہذا تکرار نہیں ہے. وہ سمجھ آئی؟ علامہ نووی جو شارح مسلم ہیں وہ فرماتے ہیں تکرار نہیں ہے، دوسرے جملے کا پہلے جملے سے مفہوماً فرق ہے. دوسرے جملے میں جو کہا انما لامرئ ما نویٰ، اس جملہ میں کہا تعیین منوی کی طرف اشارہ ہے کہ انسان یہ جو نیت کرے گا وہ ملے گا. یعنی انسان نیت کرے یہ کر رہا ہوں یہ کر رہا ہوں، ایسے آپ نے نماز کی نیت باندھ لی، اور ایک آپ نے کہا نفل پڑھ رہا ہوں، یہ متعین ہو گئی. آپ نے کہا فرض پڑھ رہا ہوں، متعین ہو گئی. ویسے نماز کی نیت باندھی مطلق نیت ہے نماز ہے. اب نیت کرنی پڑے گی ظہر کرے گی، ظہر کی پڑھ رہا ہوں. اصل میں اثر کی نیت یہ تعیین منوی کی اشارہ ہے کہ انسان اپنے نماز کے وقت عمل کے وقت اس کی تعیین بھی کرے. نمازیں تو بہت ساری ہیں، ظہر کے فرضوں کی نیت کرنی پڑے گی، سنتوں کی نیت کرنی پڑے گی. گویا کہ پہلے جملے میں نیت کا بیان ہے، دوسرے جملے میں تعیین منوی کا بیان ہے. اور منوی سمجھتے ہو جس کی نیت کی جائے. اللہ. اور ایک آخر میں اس میں فرمایا انما لامرئ ما نویٰ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ من کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبھا، اور وہ شخص جس کی ہے دنیا کی طرف اس کو حاصل کرے، او امرأۃ، یا کسی عورت کی طرف جس سے نکاح کرنا چاہتا ہے اس لیے ہجرت کرے، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، جس چیز کی نیت کی اسی طرح کی ہجرت اس کی ہوگی، یعنی قبول نہیں ہوگی. اس میں دنیا کا بیان، دنیا کے لیے ہجرت کرنا. اور پھر عورت کا ذکر مستقل کیا ہے. دنیا میں تو عورت شامل تھی، دنیا کا مفہوم تو بہت عام ہے، جو بھی زمین و آسمان کے نیچے ہے سب دنیا ہے. تو اس دنیا میں عورت بھی آتی، ہر چیز آ جاتی. عورت کا مخصوص ذکر کیوں ہے؟ اس کو اہل فصاحت و بلاغت کہتے ہیں یہ تخصیص بعد التعمیم ہے. خان صاحب ادھر دیکھو، یہ تخصیص بعد التعمیم ہے.
بعض اوقات ایک عمومی لفظ بولا جاتا ہے، اس میں سارے آ جاتے ہیں، لیکن اسی میں سے خاص کو مستقل ذکر کیا جاتا ہے کسی اہمیت کی وجہ سے۔ من کان عدو اللہ کیسے بھائی؟ من کان عدو اللہ ملائکتہ و جبریل و میکال، ملائکہ میں جبریل میکال کا ذکر آ گیا تھا نا، پھر مخصوص ذکر کیا وہ بڑے ہونے کی وجہ سے، کسی اہمیت کی وجہ سے، کس بعض اوقات عموم میں سے خاص فرد کو ذکر کیا جاتا ہے۔ امرأہ کو خاص فرد کے طور پر ذکر کیا ہے کہ دنیا کی تمام چیزیں ایسی ویسی ہیں، غلط عورت ہو تو وہ عورت کا فتنہ ان سب سے بڑا ہے۔ اس لیے حضور خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے امت میں عورت سے بڑا فتنہ نہیں چھوڑا، زیادہ نقصان دہ ہے۔ جب یہ خراب ہو جائے تو بہت ہی نقصان پہنچ جاتی ہے۔ تو بہرحال اس میں عورت کا ذکر بطور تخصیص کے ہے۔ اس پر شیخ الحدیث مولانا زکریا نے ایک بات لکھی، وہ کہنا چاہتا ہوں۔ چائے اور اللہ، تو دنیا کے لیے ہجرت کرنے کی اس میں نکیر ہے، نفی ہے کہ صحیح نہیں، اللہ رسول کے لیے ہجرت ہونی چاہیے۔ اس پہ شیخ نے لکھا کہ دیکھو یہ علم جو ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں، یہ علم دنیا کمانے کے لیے نہیں ہے، پیسے کمانے کے لیے نہیں ہے، دنیاوی چیزیں وجاہتیں شہرتیں حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ علم صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ صرف شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں علم کے راہ علم کے راہ حق نہ نمایت جہالت است، وہ علم جیسے اللہ کا راستہ نہیں ملتا وہ علم نہیں ہے، وہ جہالت ہے۔ اس لیے یہ علم اللہ کے لیے ہے، دنیا کمانے کے لیے نہیں ہے۔ اور دنیا کی حالت یہ ہے جتنا آپ دنیا کے پیچھے بھاگیں گے دنیا آپ سے دوڑے گی، ہاتھ نہیں لگے گی۔ جب دنیا سے آپ ہٹیں گے بچیں گے بس دنیا تمہارے پیچھے بھاگے گی۔ حدیث میں صاف آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا حاصل ہے کہ جو شخص دنیا سے بھاگتا ہے یعنی اللہ کی طرف سے، دنیا ناک رگڑ کے اس کے پاس پہنچتی ہے، دنیا اس کے قدموں میں آ کے پڑتی ہے۔ ہمارے بانی دارالعلوم دیوبند مولانا محمد قاسم نانوتوی بھی رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، کوئی لوگ آئے، بڑے لائن لاٹ تھے، پیسے والے تھے، بہت بڑی رقم پیش کی ہدیہ کے طور پر، منظور نہیں آئے۔ یہ وہی کیسا جس کے دل میں اللہ کی عظمت ہے، پیسے کی عظمت والے تو کیا کہوں میں لفظ بولتے ہیں، پیچھے پیچھے پھرتے ہیں پیسے لینے کے لوگ، اللہ اپنے دین کو فروخت کر دیتے ہیں پیسے لینے کے لیے لوگ۔ حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک صاحب آئے، بڑے لائن لاٹ تھے، بہت بڑے دولت مند تھے، بیعت ہو گئے اور 1,00,000 روپے ہدیہ پیش کیا۔ اب تو 1,00,000 کی قدر نہ رہی، اس زمانے میں 1,00,000 آج کا 1 ارب روپیہ ہوگا، ارب۔ حضرت فرمایا منظور نہیں ہے، تمہارا ہدیہ قبول نہیں ہے۔ اس نے اصرار کیا کہ وصول فرما لے، بڑی محبت سے پیش کر رہا ہوں، عقیدت سے دے رہا ہوں۔ حضرت فرمایا نہیں منظور نہیں ہے، لے جاؤ اس کو۔ اس نے کہا حضرت آپ کو ایسا مرید نہیں ملے گا جو 1,00,000 ہدیہ پیش کرے، اور واقعی کوئی بھی نہیں تھا ایسا۔ پرچی لکھی ہے اس کو، اس میں لکھا کہ 1,00,000 ہدیہ پیش کر رہا ہوں، ایسا مرید نہیں ملے گا جو 1,00,000 ہدیہ پیش کرے۔ اسی پرچی کی پشت پر لکھ دیا کہ تمہیں ایسا پیر نہیں ملے گا جو 1,00,000 کو ٹھکرا دے۔ یہ لوگ اللہ کی عظمت محبت دل میں رکھتے ہیں، اسے دنیا کی عظمت نہیں ہوا کرتی۔
اور میں کہا کرتا ہوں سب سے زیادہ سکون اللہ والوں کو حاصل ہے، اس لیے اللہ کے علاوہ کسی شے کی طلب نہیں، اور اللہ ان کو ملے ہوئے ہیں۔ یہ دنیا کی دولتیں ان کے سامنے ہیچ ہیچ۔ اللہ پاک اپنی عظمت محبت نصیب فرمائے۔ تو مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ بانی دارالعلوم دیوبند مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، مہمان آئے، ملنے کے بعد بہت بڑی رقم پیش کی ہدیے کے طور پر، منظور نہیں فرمائی، قبول نہیں فرمائی، اصرار کی فرمایا نہیں۔ اللہ حضرت نانوتوی عتیب جی ذوق لکھا ہے جو حضرت نانوتوی کے آتے تھے مہمان، جو تو آتے دولت مند، ان کو کھلاتے دال روٹی، اور دال روٹی کو سمجھو طلبہ ہمارے خوب سمجھتے، بہت کو کھلا دال روٹی۔ اور جو مہمان غریب آتے مسکین آتے ان کو حلوے، قورمے میں پلاؤ، بریانی، زردب کا اعلیٰ کھانا۔ کسی کا حضرت آپ نے الٹا سا معاملہ کیا، بڑے آدمی کے لیے اچھا کھانا ہونا چاہیے، غریبوں کے لیے ہلکا کھانا ہو، آپ نے الٹا معاملہ کیا ہوا ہے۔ فرمایا نہیں، مہمان کو لذیذ کھانا کھلانا چاہیے۔ امیر لوگ ہی زردے کھاتے، روز زردے کھاتے، امیر لوگ روز ہی زردے پلاؤ کھاتے ہیں، انہوں نے دال نہیں دیکھی ہوتی، میں جدید نیا کھانا پیش کرتا ہوں۔ اور غریب بیچارے دال کھاتے رہتے ہیں، انہیں حلوے وغیرہ نہیں دیکھے ہوتے، اس لیے میں ان کو نیا کھانا کھلاتا ہوں۔ یہ حضرت جواب دیا ہے، لیکن حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے اس پر ایک بات لکھی ہے، اور میں ٹھیک ہے، حضرت کا جواب بھی ٹھیک ہے، لیکن اصل بات اور ہے۔ حضرت کے دل میں امیروں سے دوری تھی، غریبوں سے محبت تھی، اور یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ورثہ ہے۔ سید عائشہ کو حضور نے فرمایا، عائشہ قرب المساکین، مسکینوں کو اپنے قریب رکھا کرنا۔ مسکین غریب لوگ یہ اللہ کے زیادہ قریب۔ اچھا، اس سے آپ اندازہ کر لیں، حدیث میں آتا ہے ایک آدمی دولت کی فراوانی میں زندگی گزارتا ہے اور ہے نیک، غلط نہیں ہے نیک، اور ایک آدمی نیک ہے لیکن مسکنت میں زندگی گزارتا ہے۔ حدیث کے مطابق یہ مسکین امیر سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوگا۔ یہ دنیا کا فقر و فاقہ اور مقصد اللہ کو پسند ہے، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت ہے، مشابہت، اور حضور کی مشابہت ہی اصل دین ہے۔ اس میں حضور کی عیشت کے ساتھ مشابہت ہے۔ حضور نے دولت مندانہ انداز اختیار نہیں کیا، زندگی بھر فقیرانہ انداز اختیار کیا۔ کئی دن حضور کے گھر کھانا نہیں پکتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سید عائشہ فرماتی ہم تیسرا چاند دیکھ لیتے تھے، ہمارے گھر چولہا نہیں جلتا تھا۔ تیسرا چاند ہم دیکھ لیتے تھے، یہ تیسرا مہینہ چڑھ جاتا تھا، چولہا ٹھنڈا رہتا تھا، پکانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوا کرتی تھی۔ اللہ، اس لیے جو فقراء مساکین ہیں، غربت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کی زندگی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہے۔ اس مشابہت کی برکت سے مسکین غریب سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ، تو مولانا محمد قاسم نانوتوی کو رحمت کا اصل وجہ یہ ہے، حضرت کو غریبوں سے محبت تھی اور امیروں سے دوری تھی۔ اللہ، بات ایک اور بھی یاد آ رہی مجھے، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، جانتے ہو نا؟ جی، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، یہ خلیفہ ہیں بابا فرید الدین گنج شکر، پاک پٹن والے بزرگوں کے رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ خلیفہ ہیں قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ خلیفہ ہیں خواجہ معین الدین اجمیری چشتی کے۔ وہ خواجہ معین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہے جن کے ہاتھ پر 90 لاکھ ہندو مسلمان ہوا ہے، 90 لاکھ، اور 90 نہیں،
90-100 نہیں، 90,000 نہیں، 90 لاکھ ہندو مسلمان ان کے ہاتھ میں ماشاء اللہ بہت اللہ نے کام لیا ان حضرات سے۔ تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، بات ہی بول گیا ہوں، وہ بھی عمرہ سے بادشاہوں سے ملاقات نہیں کرتے تھے۔ وقت کا بادشاہ خلجی تھا اس زمانے کا، اس نے تمنا کی کہ حضرت کی زیارت کروں، ملاقات کروں، حضرت کو ملاقات کا وقت نہیں دیتے تھے۔ اس نے ایک چستی کی کہ حضرت کو بتائے بغیر ان کی مجلس میں چلا جاؤں گا، ملاقات ہو جائے گی۔ یہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، امیر خسرو وزیر تھے جو حضرت کے مرید تھے اور بادشاہ کے وزیر بھی تھے۔ تو بادشاہ نے ان کے سامنے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ میں اطلاع دیے بغیر چلے جاتا ہوں، ملاقات ہو جائے گی۔ کہتے ٹھیک ہے جی۔ امیر خسرو چونکہ شیخ سے محبت رکھتے تھے تو شیخ کو اپناتے تھے، جا کے شیخ سے عرض کری بادشاہ فلاں وقت آنا چاہتا ہے۔ بادشاہ کے آنے سے پہلے حضرت نکل گئے، ملاقات نہیں کی۔ بادشاہ نے امیر خسرو سے پوچھا پھر تو نے میرا راز فاش کیوں کیا؟ تو ادھر رازدان بنایا تھا کہ بے بتائے ہم جائیں گے، تو نے جا کے ظاہر کر دیا۔ کہا جی اگر میں آپ سے رازداری کرتا، آپ کے راز کو رکھتا تو میرا ایمان جاتا تھا، اور ان کو بتا دیتا ہوں تو اس سے میری جان جانے کا خطرہ ہے، مجھے ایمان کی زیادہ میں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی۔ تمہارا ایک ذوق ہے، امیروں کو دولت مندوں کو ملنے کا ذوق شوق ایک ہوتا ہے، لوگ امیروں کو پیچھے بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان سے بھاگتے ہیں، وہ غریبوں کو مسکنت کو پسند کرتے ہیں۔ حضرت نانوتوی کا یہی ذوق تھا، حتیٰ کہ لکھا ہے کہ بات لکھی یاد آ گئی۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی فرماتے ہیں امیر لوگوں کا بیت الخلاء بھی اور غریبوں کا بیت الخلاء بھی دیکھا۔ غریبوں کے بیت الخلاء میں وہ اثرات ہیں جو امیروں کے محلات پہ نہیں ہیں۔ کوئی مسکنت کوئی اچھی چیز معلوم ہوتا ہے، مسکنت اچھی چیز۔ اس لیے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں رکھنے والے مسکین ہوتے ہیں، اونٹ رکھنے والے متکبر ہوتے ہیں۔ اونٹ متکبر جانور ہے، اس کی صحبت کا اثر ہے، بکری مسکین جانور ہے، اس کی مسکنت کا اثر ہے۔ تو ان چیزوں کے اثرات ہیں۔ فرمایا مجھے تو روحانی طور پر غریب کا بیت الخلاء بھی امیروں سے بہتر لگتا ہے۔ بسم اللہ۔ اچھا عرض کیا کر رہا تھا میں؟ ہاں، شیخ کی بات نقل کرنا چاہتا ہوں کہ یہ علم دنیا کمانے کے لیے نہیں ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں نا، یہ علم پیسہ کمانے کے لیے نہیں۔ رائیونڈ کا سالانہ اجتماع تھا، علماء کو الگ بیان کرتے تھے، ایک صاحب بیان کر رہے تھے، بیان کے دوران انہوں نے ایک بات کہی کہ میں نے دورہ حدیث کیا جامعہ اسلامیہ ڈھابیل گجرات، انڈیا گجرات میں ایک شہر کا نام ہے، اس میں مدرسہ تھا جامعہ اسلامیہ۔ ہمارے مفتی زین العابدین بھی وہاں پڑھے، بڑے بڑے علماء پڑھے۔ تو وہ عالم کہتے میں نے وہاں سے دورہ حدیث کیا ڈھابیل سے، اور میرے ساتھ کچھ چند ساتھی اور بھی تھے۔ پھر ہم فارغ ہو کر حضرت مولانا محمد الیاس بانی تبلیغ رحمہ اللہ کے پاس گئے۔ تو انہوں نے ہمیں پوچھا بھئی تم نے دورہ تو کر لیا، اب کیا کرو گے؟ کس نے کہا جی میں طب سیکھنی ہے، مطب بناؤں گا۔ کس نے کہا جی میں فلاں ملازمت کروں گا۔
کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا جی میں تو دارالعلوم دیوبند میں دوبارہ دورہ حدیث کروں گا. جب تک حسن مدنی کے پاس دورہ نہ کر لوں مجھے سکون نہیں، اطمینان نہیں. دوبارہ دورہ کروں گا. یہ سن کر کے لوگ کہہ رہے میں حکیم بنوں گا، میں ملازم بنوں گا، فلاں عہدہ حاصل کروں گا. اس کو سن کر حضرت ٹھنڈی سانس لی مولیاس نے اور فرمایا بڑے افسوس کی بات ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں دین سے صرف آخرت بنتی ہے. یہ غلط بات ہے. دین سے آخرت بھی بنتی ہے، دین سے دنیا بھی بنتی ہے. اس لیے علم والوں کو دنیا کی طرف لگنے کی ضرورت نہیں ہے. خیر شیخ نے جو ذکر کی کہ دنیا ایسی چیز ہے کہ اس کے پیچھے بھاگو گے تو آگے بڑھ جائے گی. یہ علم دنیا کمانے کے لیے، اس پر واقعہ لکھا ہوا عرض کرو، بات ختم کرتے. لکھا کہ ایک مسافر تھا، بہت بھوک لگی ہوئی، بہت زیادہ بھوک لگی. مسجد کے ایک حجرے میں، مسجد کے حال میں ایک کونے میں جا بیٹھا. دیکھا تین بزرگ تین کونوں میں بیٹھے ہوئے اپنا ذکر اذکار کر رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد ایک بڑی خوبصورت نوجوان لڑکی آئی، ہاتھ میں اس کے خوان، اور خوان کا معنی پٹھان نہیں، دسترخوان اور کھانا وغیرہ وہ لے کے آئی. یہ خوان کا لفظ حدیث میں آیا، ما اکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے کبھی خوان پر کھانا نہیں کھایا. مسلمان میز مراد ہے، میز پر کھانا نہیں کھایا. اللہ نیچے کھانا کھاتے تھے. اس طرح بیٹھنا کہ میز اونچا ہو، یعنی پھر کھانا کھانا خود نیچے بیٹھنا، یہ کچھ ٹھیک نہیں. اگر یہ حرام نہیں میں کہتا، لیکن بار آداب کے خلاف ہے یہ بات مسئلے کو. اللہ تو تین بزرگ اور تین بابے وہ مسجد کے تین کونوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنا اللہ اللہ کر رہے. ایک نوجوان خوبصورت لڑکی کھانا لے کر پہنچی اور ہر بابے کے پاس گئی. کھانا اس کے پاس پلاؤ تھا. پلاؤ جانتے ہو؟ چھوٹے گوشت کا پلاؤ. تھالی بھر کے اس بزرگ کو دی، انہوں نے کھایا اور اس میں بوٹی کھا کر ہڈی اس لڑکی کے منہ پر ماری زور سے، اور چہرے پر ماری ہڈی. دوسرے کے پاس گئی، اس میں کھانا رکھا، اور بھی کھانا کھایا، چاول کھائے اور ہڈی اٹھا کر اس کے منہ پر ماری زور سے. تیسرے کے پاس گئی تو اس کو بھی اس نے خوب کھانا پیش کیا، ان میں کھانا کھایا، چاول کھائے، گوشت کھایا اور ہڈی جو ہے اٹھا کر اس کے منہ پر ماری زور سے. یہ سارا منظر دیکھ رہا ہے یہ مسافر، چوتھا مسافر تھا نا، یہ مسافر دیکھ رہا ہے اس کو، اور اس لڑکی کی طرح گور گور دیکھتا بھی جیسے بدماش لوگ دیکھتے، دیکھ بھی رہا تھا. تو وہ لڑکی اب چوتھا نمبر آیا، تیسرے کا مجھے بھی دو، اس کے پاس آ گئی، اس کو بھی کھانا دے دیا اس نے. اس نے بھی سمجھا کہ شاید یہاں کا رواج ہے کہ ہڈیاں کھانا دینے والے کے منہ پر مارتے ہیں. اس نے بھی کھانا کھایا، گوشت کھایا اور ہڈی اس لڑکی کے منہ پر ماری. اس لڑکی نے زور سے تھپڑ مارا، ایسا کہ دماغ ٹھکانے کر دیا. کہا کھانا کھاؤ تو کھاؤ ورنہ چھوڑ دو. اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ وہ سارے مار رہے تھے، انہوں نے کچھ نہیں کہا. کہا تو بے وقوفہ، تجھے پتہ ہو نہیں میں آئی ہوں، تو گھور سے اس وقت دیکھ رہا ہے یہ تینوں اللہ والے بیٹھے، یہ مجھ سے ناراض ہیں. میں دنیا ہوں، دنیا میں ان کو راضی کر رہی ہوں، اس لیے پورے ہڈیاں مار رہے ہیں. تو بے وقوفہ، تو سب ویسے ہی گڑبڑ ہے. گرو کے دیکھ رہا تھا نا.
دنیا سے جتنا دور جاؤ گے دنیا ناک رکھ کے تمہارے پیچھے آئے گی. جتنا دنیا حاصل کرنے کی طلب میں حرص کرو گے اتنا دنیا دور ہوتی جائے گی. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے عرض کی کہ وہ غریبوں کو کھانا جو ہے نا حلوے زردے کھلاتے تھے اور امیروں کو دال روٹی کھلاتے تھے. ہاں جی. تو اس کی وجہ مولانا اشرف علی تھانوی نے جو بیان کی وجہ ہے ہاں وہ بھی رہ گئی. ٹھیک ہے. حسن نانوتوی کے پاس مہمان آئے. حسن مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. بہت بڑا ہدیہ پیش کیا. قبول نہیں فرمایا. بہت اصرار کیا. فرمایا نہیں. وہ نکل گئے اور جاتے ہوئے اس کے جوتے پڑے تھے. مسجد کے بعد جوتے پڑے تھے حضرت کے. جوتوں میں سارا دول ڈال گئے. وہ روپے رقم ساری جو کچھ دے رہے تھے جوتوں میں رکھ دی. جہاز باہر نکلے دیکھا جوتوں میں وہ دولت پڑی ہوئی ہے. فرمایا شکر ہے وہی بات ہے جو دنیا سے بھاگتا ہے دنیا اس کے قدموں میں آتی ہے جوتوں میں آتی ہے. اللہ پاک ہمیں دنیا کی عظمت سے بچائے. آمین. اپنی محبت اسی فرمائے. آمین. صلی اللہ سیدنا